دیکھا ایسے ہے جیسے عرش پہ اللہ کو دیکھ لیا. بھئی دلیل کیا ہے؟ کعبہ اللہ کا گھر، اس کو یہاں نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں سار اللہ نہیں. جاگیے گا خدا، اللہ کے گھر میں سار اللہ نہیں، کربلا میں سار اللہ ہے. جملہ میں نے ابھی کہنا، اس کا مطلب کیا حدیث ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جس نے قبر حسین کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، نہیں. من زار قبر الحسین فی کربلا فقط زار اللہ فی عرشہ. جس نے قبر حسین کو کربلا میں دیکھا ایسے ہے جیسے اللہ کو عرش پہ دیکھا. کہاں دیکھا؟ عرش پہ. کہاں؟ عرش پہ. شریعت میں عرش پہ اللہ کو دیکھنا معراج کہلاتا ہے. کوئی بندہ شیعہ اور ابھی خاموش رہ جائے. چلے میں بات آسان کرتا ہوں. حضور شریعت میں عرش معراج زمین پہ ہوئی، کہاں ہوئی؟ حضور جاگیے گا، آپ ابھی تک تھوڑا تھوڑا سو رہے ہیں، خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. کہاں ہوئی تھی؟ عرش پہ. مصطفیٰ عرش پہ گئے. عرش پہ جانا کیا ہے؟ معراج. شریعت میں عرش پہ جانا ہے معراج. معراج آدم کو نہیں ہوئی. میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، پسینے کے قطروں کو معراج نہیں ہوئی. معراج بھی ایک مجسم سار اللہ کو ہوئی. سوالات نبوتوں اور رسالتوں میں واحد ہے زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، خاتم المرسلین، کہ جسے معراج ہوئی عرش پہ جا کر. بھئی 61 ہجری تک معراج کرنے کے لیے کم از کم محمد ہونا ضروری تھا. 61 ہجری کے بعد سار اللہ نے اپنے ہر آدمی کو کہا تو کربلا حسین معراج کروا دے گا. حسین نے کہا کربلا آؤ. یہ جملہ تبدیل کرو، جو بندے کو خدا سے ملائے اسے حسین کہتے ہیں. بڑا مزاقیے گا، کیونکہ حسین سار اللہ ہے. یہی تو مصطفیٰ نے کہا زیارت ہونا زیارت اللہ، ہماری زیارت اللہ کی زیارت. اس کا مطلب کربلا جانا ایسے ہے جیسے عرش پہ جانا. نہیں میں کوئی جملہ میں نے کہا ہی کر. اسی لیے کتاب کا نام کامل الزیارات، اس میں ماسٹر فرماتے ہیں کہ قیامت کے زلزلے سے پہلے خدا اس زمین کو جہاں سار اللہ ہے عرش پہ اٹھا لے، اور ملائکہ اور فرشتے کربلا کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں. زمین والے ستاروں کو دیکھتے. حسین نے کہا تو کربلا میں تجھے معراج کرا. اس کا مطلب ہر ظاہر معراج کر رہا. اچھا کچھ ایسے بھی تو ہیں جو بیچارے غریب ہیں جیسے کربلا نہیں جا سکتے. یہی تو سار اللہ کا کرم کہ اس نے اپنے کرم کو عام کر دیا. چلے میں بات آسان کروں. حدیث یہ نہیں ہے کہ حسین کو کربلا میں دیکھا تو ایسے ہے جیسے عرش پہ اللہ کو دیکھا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، بات یہاں تک آئی گئی ہے عاشورہ پہ بہت سے لوگ جائیں گے، خدا آپ سب کو لے کر جائے، بارہا لے کے جائے. سب کو کربلا نہیں دکھائی جاتی. سب کو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، حضور ہم یہاں سے جاتے ہیں بڑے گریا کر کے مولا ہمیں بلائیں، وہاں جا کے بازاروں میں پھر حقیقت ہے مشاہدہ کرتے ہیں. با مشکل فجر کی 2 رکعت پڑھیں گے، بوسہ دینے بعد ظہر پڑھ لی اکثر تو فجر پڑھتے ہی ماشاءاللہ وہاں سو گئے رہتے. بہرحال یہ میرا موضوع. سب کو کربلا نہیں دکھائی جاتا. چھٹے امام سے پوچھا مولا کیسے چلے ہمیں کربلا دکھائی جا رہی ہے؟ کہا تم میں سے اکثر کو صرف تصویر دکھائی جاتی ہے، کربلا نہیں دکھائی جاتی. کیا مولا ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہم حقیقی کربلا دیکھ رہے ہیں؟ یاد رکھو فجر کی نماز
چیزیں بھول جاتا تو وہ سیب کاٹتے ہی اسے سونگا اس کا حافظہ ٹھیک ہو جاتا. چلے ایک نسخہ اور لیں. آپ نے اکثر علماء سے یہ سنا ہوگا کہ طالب علم مولا فرماتے ہیں ہماری زندگی کو کبھی خوش نہ کریں. الٹے قدم پیچھے آئے ہے نا. کیوں؟ ساتھ کیا ہے محمد گزر رہے تھے, مولا نے اپنے ایک ساتھی کو آواز دی, بات سن. وہ آگے کہیں مشغول تھا لگا. مولا نے دوسری دفعہ پھر آواز, وہ پھر لگا. تیسری دفعہ پھر آواز, وہ پھر لگا. جب اس نے نہیں سنا, امام قریب گئے, اس کا شانہ ہلایا. کیا مسئلہ ہے؟ میں تو یہ آوازیں دے رہا ہوں تو میری آواز نہیں سنتی. کہ مولا ابھی کچھ عرصے پہلے بہت بیمار تھا, بیماری کا اثر میری سماعت پہ ہو گیا, جس کی وجہ سے مجھے دور سے آواز سنائی نہیں دیتی. بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا لیکن سماعت واپس نہیں آئی. مولا نے کہا گھبراتا کیوں, تو الٹے قدم چلا. پہلے کبھی سنا ہو تو خاموش رہیے گا. تو الٹے قدم چلا کر تیری سماعت ٹھیک ہو جائے گی. شاید یہی وجہ تھا مولا نے فرمایا ہماری زری کو دیکھ کے پوچھ نہ کرنا, الٹے قدم چلنا. جتنا الٹے قدم چلو گے تمہاری سماعت اتنی ہی کمی ہوتی جائے گی. ان کے فرمان میں بھی حکمت. اب حسین بن علی معراج کروا رہے, اپنے ہر زائر کو سار اللہ اللہ سے ملوا رہے. وہی ان کی ڈیوٹی ہے نا اللہ تک لے کے جانا. ویسے تو کوئی ڈائریکٹ نہیں جا سکتا, وہی جائے گا جس کا ہاتھ عرش تک جاتا ہے. لیکن کی بات کیا, انہوں نے وہاں تک لے کے جانا. سار اللہ بتائیں گے کہ اللہ کیا. اب حدیث یہ ہے جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی. تربت حسین ہے مٹی. تربت حسین کیونکہ بہت سی محراب والی نشانیاں میرے سامنے اس لیے جملہ کیا کر رہا ہوں. تربت حسین مٹی ہے نا. امام حسین مجسم کو آپ دیکھ نہیں سکتے. ایک جملہ حسین میں آ گیا. حدیث ہے جس نے صرف تربت دیکھی اس نے عرش پہ اللہ دیکھا. جو تربت دیکھ کر اللہ کی زیارت کرتے ہیں تو جنہوں نے مجسم حسین دیکھا سب کے لیے نہیں کہا, لوگوں کے لیے. شاید یہی وجہ تھی نا شہداء نے کہا مولا 70 دفعہ بھی کاٹ کے پھر زندہ کیا جائے, ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں. اللہ جانے انہوں نے کیا دیکھ لیا. اس کا مطلب حسین ابن علی کی سار اللہ کی قبر کی مٹی دیکھنا ایسے ہے